بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اب اپنا تھرڈ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایم سی کیوز سٹارٹ کرائے تھے۔ ہم 50 ایم سی کیوز جو ہیں سورہ البقرہ میں سے کر چکے ہیں، اور یہ ہے 51، یہ آپ کے سامنے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہے سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے راتوں کا وعدہ کیا، آپ نے ان کی تعداد بتانی ہے، 20، 30، 40 یا 50۔ یہ آپشنز ہیں 4۔ تو ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، یعنی کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے گئے تھے۔ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 40 راتوں کے لیے جب گئے تو اس کے بعد جب واپس آئے تو ان کی قوم نے بچڑے کی پوجا پیچھے شروع کر دی تھی۔ تو یہ 40 کا جو فگر ہے یہ درست ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا 52 کوسچن، سفہاء کا مطلب کیا ہے؟ سفہاء اس میں پہلی آپشن ہے بے وقوف، دوسری ہے عقل مند، تیسری یہودی، اور چوتھی کیا ہے؟ عیسائی۔ تو اس میں آپ نے ٹرانسلیشن اس کی سورہ البقرہ کا ترجمہ بہت اچھے سے پڑھ رکھا ہے۔ تو سفہاء کے معنی ہیں بے وقوف، یعنی فرسٹ آپشن جو ہے یہ درست ہے۔ آگے ہمارے پاس اگلا سوال ہے، یوقنون کے کیا معنی ہیں؟ یوقنون یہ فعل مضارع ہے، تم یقین رکھتے ہو، وہ یقین رکھتے ہیں، تیسری ہے میں یقین رکھتا ہوں یا ہم یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ مضارع ہے، فعل مضارع، تو یہ یوقنون ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ بکمن اگلا سوال ہے، بکمن کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ آپ نے قرآن میں اس میں سورہ البقرہ میں آیت پڑھی، سم بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں وہ لوگ اور وہ نہیں پلٹیں گے۔ تو یہاں پر ساری آپشنز میں وہ سارے انہوں نے لکھے ہیں۔ تو بکمن یہاں ہے لنگڑا، گنگا، بہرا، اندھا۔ تو بکمن کے کیا معنی ہیں؟ گنگے ہیں وہ، یعنی بہرے، گنگے، تو گنگا ہے بکمن۔ امیون ہے اندھے، ٹھیک ہے۔ سمن ہے یعنی وہ سماعت بہرے ہیں، سماعت نہیں رکھتے۔ اگلا سوال ہے، جامع القرآن لقب ہے، یعنی کس کا لقب ہے جامع القرآن؟ فرسٹ آپشن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیکنڈ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھرڈ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فورتھ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں تھرڈ آپشن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ امت کو ایک قرات پر جمع کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے میں نے ڈیٹیل بھی آپ کو بتائی تھی۔ اگرچہ قرآن مجید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کی تدوین ہو گئی تھی، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ 7 قرات کے اوپر پڑھا جاتا تھا عربوں کے ہاں۔ آپ دیکھیں کہ ہر زبان کے مختلف لہجے ہوتے ہیں، تو لہجہ کسی بھی زبان کا خواہ کوئی ہو اس میں اس کا مفہوم نہیں بدلتا، لیکن جب قرآن پاک اجمیوں تک پہنچا تو ہم لوگ چونکہ عربی کو اس طرح سے نہیں جانتے، تو لہجے کا فرق صرف نہیں رہا بلکہ اس کا مفہوم بھی بدلنے لگا، الفاظ کو اس طریقے سے پڑھا جاتا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان جو ہیں وہ آرمینیا کے مقام پر یعنی جہاد میں مصروف تھے، کہ وہاں پر انہوں نے اجمیوں کو قرآن پڑھتے ہوئے اس طریقے سے دیکھا کہ اس میں قرآن کے میننگ بدل رہے تھے۔ تو وہ حج کے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا تھا کہ امیر المومنین
امت کو ایک بہت بڑا جو فتنہ پیدا ہونے جا رہا ہے اس سے بچا لیجیے. یعنی قرآن کے اندر جو اب پڑھنے میں غلطی کر رہے ہیں کہ اس کے مفہوم میں جو تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو ایک ہی لہجے پر متفق کریں. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے قرآن لکھا تھا سب سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کی تدوین کی تھی، ان کو ایک کمیٹی بنائی اور اس کا سربراہ بنایا اور قرآن کو قریشی لہجے میں لکھ کر اس کی تمام جو مطلب دستاویزات تھیں مختلف علاقوں کے جو گورنر تھے ان کو بھیجی، اور وہاں سے جو پہلے والے نسخے مختلف لہجوں میں لکھے گئے تھے ان کو واپس منگوا لیا اور ان کو جلوا دیا تھا. بلکہ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں نے ایک الزام ان کے اوپر یہ بھی لگایا کہ انہوں نے قرآن کو جلوا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور اس لیے امت کو ایک لہجے پر جمع کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. تو اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن بھی ان کا لقب ہے اور ذو النورین بھی، کیونکہ دو صاحبزادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھیں. ٹھیک ہے، یہ سوال بھی ظاہر پوچھا جا سکتا ہے، ایک جنرل سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں. اگلا سوال ہے ہمارا کہ آیت کے کیا معنی ہیں؟ رحمت پہلی آپشن ہے، دوسری برکت، اور تیسری نشانی، چوتھی ہدایت. تو اس کے معنی کیا ہیں آیت کے؟ نشانی، یعنی تھرڈ آپشن جو ہے یہ درست ہے. اگلا کوسچن ہے قرآن کے رکوع کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو فرسٹ آپشن 440، سیکنڈ ہے 556، تھرڈ ہے 640 یعنی 640، اور فورتھ ہے 340. 556 والی آپشن جو ہے یہ درست ہے. انٹرمیڈیٹ کے نصاب میں سورۃ البقرہ کے رکوع شامل ہیں، یعنی کتنے رکوع شامل ہیں؟ 10، 15، 20 یا 40. تو 20 رکوع آپ کا سلیبس ہے، یعنی ٹوٹل. اگلا سوال ہے وحی مطلوب سے کیا مراد ہے؟ وحی مطلوب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب اور غیر مطلوب. ان کو وحی جلی اور وحی خفی بھی کہا جاتا ہے. تو وحی مطلوب سے مراد ہے قرآن مجید، اور غیر مطلوب سے مراد ہے حدیث. اور اسی طرح وحی جلی جو ہے وہ وحی مطلوب ہی ہے اور اس کے معنی ہیں، یعنی اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے، اور وحی خفی سے مراد حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ آپشن جو ہے یہ درست ہوئی. اگلا سوال ہے کہ قرآن مجید میں پھر وہی سوال جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اگلا سوال ہے کس عہد میں کتابت قرآن کا آغاز ہوا؟ یعنی عہد نبوی میں، عہد صدیقی میں، یا عہد فاروقی میں، یا عہد عثمانی میں. تو فرسٹ آپشن جو ہے وہ درست ہے، کیونکہ کتابت قرآن کا آغاز جو ہے وہ عہد نبوی میں ہی ہو چکا تھا. جہاں ہم تدوین قرآن کے مختلف ادوار پڑھتے ہیں وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طریقوں سے جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا گیا. ایک اس کا حفظ تھا طریقہ، اور دوسرا کتابت. تو کتابت کا آغاز اس میں ہو گیا، بلکہ ہم جب وہاں حدیث کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نزول قرآن کا ابتدائی دور تھا تو صحابہ کرام کو حدیثیں لکھنے سے ایک دفعہ روک دیا تھا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے، تاکہ قرآن اور حدیث میں التباس کا خطرہ جو ہے وہ موجود تھا. لیکن جب قرآن کا ایک حصہ نازل ہو گیا اور صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں اور حدیثیں یہ ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ نے حدیثوں کو بھی لکھنے کی اجازت مرحمت فرما دی تھی. تو یہاں آپشن فرسٹ جو ہے وہ درست ہے کہ عہد نبوی میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کی کتابت کا آغاز ہو چکا تھا. اگلا سوال ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ذکر ہے
دوسرے رکوع میں ذکر کس کا ہے؟ کفار کا، ہندوؤں کا، تھرڈ آپشن ہے منافقین کا، اور چوتھی آپشن ہے مسلمانوں کا۔ تو سورہ البقرہ کا دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے۔ میں نے منافقین کے بارے میں ڈیٹیل سے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ اگلا سوال ہے، توریت عطا کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ ڈیش میں کوئی شک نہیں، کس میں؟ توریت میں، زبور میں، انجیل میں یا قرآن مجید میں؟ تو آپ دیکھیں کہ سورہ البقرہ کا آغاز جہاں ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید، یعنی ڈی آپشن جو ہے یہ درست ہے۔ اگلا سوال ہے، انسان کی تخلیق پر فرشتوں نے کیا، یعنی کیا کیا؟ اعتراض کیا، اعتراض نہ کیا، خاموش رہے یا خوش ہوئے؟ فرسٹ آپشن ہے انہوں نے اعتراض کیا، اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے سورہ البقرہ میں کہ فرشتوں نے کہا کہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں؟ یا اللہ، تو ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد پھیلائے گی، تو خون ریزی بھی کرے گی؟ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو گویا انہوں نے اعتراض کیا۔ سحاب کا مطلب ہے فرسٹ آپشن بارش، سیکنڈ بادل، تھرڈ ہوا اور فورتھ ہے روشنی۔ تو اس کا سحاب کے معنی ہے بادل۔ اگلا سوال ہے، قرآن کا مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب، لکھی جانے والی کتاب، سنائی جانے والی کتاب، پڑھائی جانے والی کتاب۔ تو قرآن جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب، بلکہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آپشن جو ہے یہ درست۔ اگلا سوال پھر رپیٹ ہو رہا، وہی مطلوب۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ان کے لیے برابر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، انہیں یعنی کیا کریں؟ ڈرانا، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے۔ کافر لوگ جن کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی تھی، ان کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یعنی آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک برابر ہے، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یعنی اس میں 4 آپشنز دیے ہیں، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، بنائیں یا نہ بنائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، دکھائیں یا نہ دکھائیں۔ تو ڈرانا جو ہے نا، یہ والی آپشن درست۔ سورہ البقرہ میں کس قوم کی تاریخ بیان کی گئی ہے؟ یہ تو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ کس کی ہے یہ ہسٹری بنی اسرائیل کی ہے۔ یہاں ساری قومیں جو ہیں مختلف پیغمبروں کی، ان کا نام انہوں نے باقی آپشنز کے طور پہ دیا ہے، لیکن اس کی درست آپشن جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تو چشمے پھوٹ پڑے، کتنے چشمے پھوٹے تھے؟ 12 چشمے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ 12 چشمے پھوٹ پڑے، یعنی 12 قبیلے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور اس سے ظاہر ہے 12 ہی قبیلے، ان کی جتنی اولاد چلی وہ 12 قبیلے بن گئے، اور 12 ہی قبیلے بنی اسرائیل کے کہلائے۔ اور پھر یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرا سینا میں تھے، جہاں پر پیاس لگی اور انہوں نے پانی کا مطالبہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا جو ہے ایک چٹان پر ماریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب چٹان پہ اپنا عصا مارا تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، جو 12 قبیلوں کے لیے تھے، اور ہر ایک نے اس کو، قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ ہر ایک نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، یعنی ایک ایک قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ اللہ نے جاری کر دیا۔ اگلا سوال ہے، سمندر میں غرق ہوا، کون غرق ہوا تھا؟ نجاشی، نمرود، حامان یا فرعون؟ تو یہ بھی ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام
جب اپنی یہ اسرائیلیوں کو لے کر فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے وہاں سے نکلے مصر سے، تو فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے کے اوپر اپنا عصا ماریں۔ جب انہوں نے عصا مارا تو پانی جو ہے کے درمیان سے خشکی کا راستہ بن گیا، اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت جب دریا کو پار کر گئے تو فرعون بھی پیچھے پیچھے اسی راستے پہ چلا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا پانی میں۔ تو یہ فرعون تھا۔ ہم نے تمہیں بنایا، اگلا سوال ہے، کیا بنایا؟ امت، بہترین امت، جدید امت یا نافرمان امت؟ تو اس کا جواب ہے بہترین امت، ٹھیک ہے نا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اور دیکھیں وتؤمنون باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کیوں بنایا؟ کہ اس کی وجہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو بہترین امت، اس کے آپشن درست ہے۔ اگلا سوال ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ الفاتحہ، البقرہ، الاخلاص یا الکوثر؟ تو اس کی بھی سیکنڈ آپشن البقرہ سب سے بڑی سورت ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا، وما یخدعون الا انفسهم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یعنی وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دیں، مگر وہ دھوکہ در حقیقت کس کو دے رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو دھوکے میں ڈالتے ہیں؟ منافقین، یعنی منافقین اسلام کا جعلی لبادہ اوڑھے ہوئے، یعنی جعلی جھوٹے لبادے میں مسلمانوں کو یہ شو کراتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ الگ ہوتے تھے تو انہیں کہتے تھے نہیں، ہم ان کے ساتھ تو مذاق کر رہے ہیں، ہم ہیں تو وہی، یعنی جو یہودی وہ تھے بیسیکلی۔ اگلا سوال، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری دی گئی، یعنی کیا وجہ تھی؟ خوبصورت ہونے کی وجہ سے، دوسری آپشن علم کی وجہ سے، تیسری آپشن عقل کی وجہ سے، یا چوتھی آپشن مخلوق کی وجہ سے؟ سیکنڈ آپشن جو ہے وہ درست ہے کہ علم کی وجہ سے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تعلیم ان ناموں کی بھی اللہ ہی نے دی، اور اسی علم کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر بھی فوقیت دی۔ آپ دیکھیں کہ بڑا پیارا سا ایک شعر ہے، فرشتوں سے افضل ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ یعنی انسان بننا جو ہے، اگر انسان واقعی انسان بن جائے تو وہ فرشتوں سے بھی اس کا درجہ بلند ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے، مادر پدر آزاد زندگی پھر وہ نہیں گزار سکتا۔ اگلا سوال ہے، سمم کے کیا معنی ہیں؟ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، سمم بہرے ہیں، بکمن کیا ہیں؟ گنگے ہیں، ٹھیک ہے، امیون اندھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سمن میں بہرے ہیں، بہرے کی آپشن درست ہے۔ اگلا سوال ہے، یوم السبت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کون سا؟ سوموار کا دن، ہفتے کا دن، اتوار کا دن اور جمعہ کا دن؟ تو اس کی آپشن ہے ہفتے کا دن۔ یوم السبت یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے اس کو عبادت کا دن مقرر کیا تھا، اور اس دن ان کے لیے کوئی بھی کاروبار کرنا اللہ نے ممنوع قرار دے دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور یہ اس دن بھی کاروبار کرتے رہے، اور اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اور جس کی بدولت ان کے اوپر اللہ نے عذاب نازل کیا، ان کو بندر بنا دیا تھا۔ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ البقرہ میں، کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم ہو جاؤ خسارہ پانے والے بندر، اور اس کے بعد یہ جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا وہ سارے کے سارے بندر بن گئے تھے۔ تو یہ یوم السبت ہے۔ اگلا سوال ہے، امام الانبیاء لقب ہے
امام الانبیاء لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو یہ لقب ہے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا لقب ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سوال ہے، اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ کون دیتے ہیں؟ کافر، یہودی، منافق یا عیسائی؟ تو آپ دیکھیں کہ دھوکہ کون دیتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہ پیچھے میں نے آیت بھی پڑھی، تو منافقین ہیں جو دھوکہ دیتے تھے۔ کافر تو کھلے دشمن تھے، یہودی جو یہودیت کے لبادے میں تھے وہ بھی کھلے دشمن تھے، عیسائی بھی کھلے دشمن تھے، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں تو اللہ نے قرآن پاک میں ان کی دشمنی کے بارے میں فرما دیا نا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ ہرگز یہودی اور عیسائی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت کے تابع ہو جاؤ، یعنی جب تک تم ان کا دین اختیار نہیں کر لو گے تب تک وہ تمہارے دشمن رہیں گے۔ تو یہ ہمارے کھلے دشمن، کافر ہمارے کھلے دشمن۔ لیکن آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ہے وہ دشمن جو خطرناک ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، کہ وہ اس کے دل میں کچھ ہوتا ہے، یعنی ایمان سے خالی ہوتا ہے، لیکن ظاہری وہ اپنے آپ کو ایمان والا شو کرا رہا ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر ان کو اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے تو یہ لوگ ظاہری بات ہے کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ اپنا ہر وقت اخلاص بھی ان کے سامنے شو کراتے رہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں۔ تو یہ زیادہ آستین کے سانپ تھے، تو ان سے بچنا جو ہے وہ زیادہ مشکل تھا، اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک یہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے پسترین درجوں میں ہوں گے۔ اگلا سوال ہے، قردۃً کے کیا معنی ہیں؟ گائے، بھیڑیا، بندر یا ریچھ؟ تو آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا کونوا قردۃً خاسئین، یہی یوم سبت میں جو جنہوں نے زیادتی کی تھی تو ان کو اللہ نے کیا بنا دیا تھا؟ بندر۔ تو قردہ کے معنی ہیں بندر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یہ بھی پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کا لقب کیا تھا، اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی کیا؟ ایل کے معنی ہے اللہ، ٹھیک ہے نا، اور اسرا بندہ، اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، انہی کی اولاد آگے سے بنی اسرائیل کہلائی، کہ اسرائیل کے بیٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے تھے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت سلیمان علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مریم کے بیٹے تھے، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو آپ کی والدہ کا نام حضرت مریم تھا۔ اگلا سوال ہے، قرآن مصحف کی شکل میں کس کے عہد میں مدون ہوا؟ تو یعنی اس کو اوراق پر جب منتقل کیا گیا تھا صحیفوں میں کی شکل میں مدون ہوا، کیونکہ آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید سارے کا سارا لکھا ہوا ضرور موجود تھا، اور صحابہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ تھا، مگر صفحات کے اوپر ابھی منتقل نہیں ہوا تھا، مختلف اجزاء تھے، مختلف چیزیں تھیں جن کے اوپر لکھا ہوا تھا، تو اس کا اوراق پر یعنی مصحف ایک کتاب کی شکل میں جو منتقل کیا، تو یہ زمانہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہی آپشن درست ہے۔ اور اگلا سوال ہے، قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ تو یہ 7 منزلیں، یہ والی آپشن درست ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ 7 منزلیں صحابہ کرام نے اپنے پڑھنے کے لیے راتوں کو پڑھا کرتے تھے وہ قرآن مجید،
یعنی ایک منزل پڑھ لی اور 7 دن کے اندر قرآن کو ختم کر لیا. تو یہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ 7 حصوں میں قرآن مجید کو تقسیم کر لیا تھا. تو یہ 7 منازل جو ہیں وہ اس وقت سے ہی چلی آ رہی ہیں. اچھا پھر ہے آفاتؤمنون کا ترجمہ کیا ہے؟ آفاتؤمنون، آپ دیکھیں تؤمنون تم ایمان لاتے ہو. تو جب پہلے آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ فقرہ سوالیہ بن جاتا ہے. تو آفاتؤمنون کا ترجمہ ہے کہ کیا تم ایمان لاتے ہو. آگے ہے اس کا آفاتؤمنون ببعض الکتاب، یعنی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ سوال کیا گیا ہے ان سے. آفاتؤمنون کا ترجمہ ہے کیا تم ایمان لاتے ہو. اگلا سوال ہے قرآن کا لفظ مشتق ہے، یعنی کس سے نکلا ہے؟ قراء، قارن، قرون، قرو. ٹھیک ہے، تو یہ قراء سے نکلا ہے. اسرائیل کس کا لقب تھا؟ یہ دوبارہ سوال جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب تھا. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہوا. انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ سیٹرڈے کا لیکچر ہوگا تو ہم اگلا سوال 89 سٹارٹ کریں گے. 88 تک ہم نے اپنا لیکچر کمپلیٹ کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.